مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ الحمدللہ رب العالمین خالق المخلوقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین طٰہٰ و یاسین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم۔ رونق بس علماء دین، ائمہ مساجد، جملہ سامعین و سامعات، پرداشین، خواتین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے مولا مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس الغریبین جان عالمین حضور رحمت للعالمین کے دربار پر حسین میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کی ڈالی کو عشق و محبت کی تھالی میں سجا کر حضور کی بارگاہ میں نظر کریں اور جی لگا کر پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ مَنَّ عَلَيْنَا رَبُّنَا إِذْ بَعَثَ مُحَمَّدًا أَيَّدَهُ بِأَيْدِهِ أَيَّدَنَا بِأَحْمَدَ، أرسله مبشرا أرسله ممجدا، صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا۔ ایک بار اور درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد۔ قادریم نارے یا غوث اعظم می زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ قادریم و چشتیم نارے یا مرشد می زنم، دمز شیخ شعیب الاولیاء و تاج الشریعہ و مفتی اعظم می زنم۔ اگر عظمت نبی سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اگر عظمت نبی سے کوئی واسطہ نہیں ہے، تو صلاۃ و صوم و حج سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ ابھی دشت کربلا سے حسین کہہ رہے تھے، ابھی دشت کربلا سے یہ حسین کہہ رہے تھے، میرا سر کٹا ہے لیکن میرا سر جھکا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ میرا سر کٹا ہے لیکن میرا سر جھکا نہیں ہے۔ ہم اور آپ پیکر صبر و رضا، امام الشہداء علی و فاطمہ کی نور عین، تمام عاشقوں کی دل کے چین، آقا حسین کے ذکر کی بہاروں سے فیضیاب ہو رہے ہیں، اور ان کے زندگی کے اہم گوشے سن کر کے اپنی ایمانی طاقت کو اور مضبوط کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نورانی عرفانی بچپن کا دور چل رہا ہے، اور آپ اپنے نانا جان
کائنات کے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اکثر حاضر رہا کرتے تھے، اور جب کبھی ایسا ہوتا کہ کچھ لمحہ گزر گیا کہ پہنچے نہیں آقا حسین یا آقا امام حسن، تو سرکار خود سیدہ فاطمہ کے گھر تشریف لے جاتے اور اپنے نواسوں کی خیریت کو معلوم کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس انداز سے سرکار کیوں توجہ فرما رہے ہیں؟ وہ ساری چیزیں کسی عاشق سے پوشیدہ نہیں ہے کہ میدان کرب و بلا کا نورانی معرکہ دیکھنے کے بعد تاریخیں یہ کہتی ہیں، اور میدان کرب و بلا کی نورانی حال کو پڑھنے کے بعد میں دیوانہ یہ کہتا ہے کہ نبی دو جہاں نے امام حسین پر خصوصی توجہ کیوں فرمائی۔ سرکار آقا حسین اور آقا حسن یہ دونوں شہزادے ہیں جن کے تعلق سے نبی دو جہاں ارشاد فرماتے ہیں یہ جنتی پھول ہیں، ان کے جسم سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی دو جہاں علی سے بے کساں جا رہے ہیں تو ہمارے اور آپ کے نبی نے ایک مرتبہ اپنے سیدھے کندھے پر امام حسن مصطفیٰ کو بٹھایا اور الٹے کندھے پر حضرت امام حسین شہید کرب و بلا کو بٹھایا۔ سرکار جا رہے ہیں، پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے حال کو دیکھا تو کہتے ہیں کیا مبارک سواری ہے۔ ہم سب کے آقا پلٹ کر کے جواب دیتے ابو بکر تم نے سواری تو دیکھا مگر یہ نہیں دیکھا کہ سوار کتنا مبارک ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ آقا حسین، داتا حسین، پیشوا حسین، مقتدی حسین جن کی عظمت کو سننے کے لیے زمانہ بے چین نظر آتا ہے، وہی ہمارے اور آپ کے آقا حسین اور امام حسن مصطفیٰ نبی دو جہاں کے نورانی کندھے مقدس پر سوار ہے، سیدھی جانب امام حسن مصطفیٰ اور الٹی جانب پیکرے صبر و رضا امام الشہداء۔ آپ دونوں کا بچپن ہے، آپ ذرا محسوس کیجئے کہ کوئی انسان اپنے سیدھے کندھے پر ایک بچے کو سوار کر لے اور اپنے الٹے کندھے پر دوسرے بچے کو سوار کر لے تو دونوں کے مابین ایک چہرہ ہوتا ہے۔ وہ کیسی کیفیت رہی ہوگی کہ ایک جانب پہ امام حسن مصطفیٰ ہیں، ایک جانب امام حسین ہیں، اور دونوں کے بیچ میں والضحیٰ والا نورانی چہرہ ہے، شمس الضحیٰ کا نورانی چہرہ ہے، آمنہ کے لال کا نورانی چہرہ ہے، چاند سے بھی زیادہ چمکدار آقا کائنات کا نورانی چہرہ ہے۔ پیارے حسن و حسین کو نبی دو جہاں اپنے کندھے مقدس پر سوار کر کے ایک جانب حسن کو رکھا، ایک جانب حسین کو رکھا، درمیان میں نبی پاک کا چہرہ مجاز مل رہا ہے۔ اے میرے چاہنے والوں، ادھر سے دیکھو گے تو تم کو حسن کا چہرہ نظر آئے گا، اور ادھر سے دیکھو گے تو تم کو حسین کا چہرہ نظر آئے گا، اور دونوں چہروں کے مابین آمنہ کے لال کا نورانی چہرہ تمہیں دکھائی دے گا۔ مجاز دے دیا ہے مصطفیٰ نے، ان چہروں سے محبت کرتے رہنا۔ اگر تم نبی پاک علی سے بے کساں سے محبت اور پیار کرنا چاہتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ حسن کو چھوڑ کر کے نبی سے پیار کر لیں، یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ حسین کو چھوڑ کر کے نبی سے پیار کر لیں، یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ اور ایک لطیف نقطہ جو میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ جب کوئی بچہ کسی کے کندھے پر سوار ہوتا ہے تو اس کے دونوں پیر ایک آگے ہوتے ہیں اور ایک پیچھے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ایک بچہ اگر سیدھے کندھے پر ہے تو اس کا پیر ایک سامنے کی طرف ہے، یہ پیٹھ کی جانب ہے۔ امام حسن مصطفیٰ کی شان بھی دیکھو، اور امام حسین شہید کرب و بلا کی عظمت
عظمت کو بھی دیکھو کہ نبی دو جہاں نے امام حسن مصطفیٰ کو اپنے سیدھے کندھے پر سوار کیا تو امام حسن کا ایک پیر نبی کے سامنے کی جانب ہے اور نبی پاک کے سینے سے لگا ہوا ہے، اور نبی پاک کا دوسرا نبی پاک کے لباسے کا دوسرا پیر نبی پاک کے پشت مقدس سے لگا ہے جو پیٹھ کی جانب ہے۔ اور امام حسین کو جب دیکھتے ہیں تو امام حسین کی بھی یہی کیفیت ہے، اور نبی پاک کے پشت مقدس پر مہر نبوت ہے۔ گویا کہ نبی دو جہاں بیان فرمانا چاہتے ہیں، اشارے ہی اشارے میں مجاز مل رہا ہے، اے میرے چاہنے والوں، یہ میرے نواسے دونوں کے دونوں محافظ ختم نبوت ہیں، تم ان سے محبت اور پیار کرتے رہنا۔ اور ایک دوسری بات اور میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ آقائے کائنات کے نواسا جسے ہم حسین کہتے ہیں وہ کس جانب ہیں؟ الٹے جانب ہیں، اور الٹی جانب کیا ہے؟ انسان کا دل ہوتا ہے۔ اب امام حسین کا نورانی قدم نبی پاک کے نورانی سینے مقدس سے لگا تو کہاں لگا؟ جہاں نبی کا دل ہے وہی حسین کا قدم ہے، جہاں نبی پاک کا نورانی دل ہے وہی حسین اعظم کا قدم ہے۔ یہ کون سا دل ہے جس دل سے بہتر کائنات میں کسی کا دل نہیں؟ یہ کون سا سینہ ہے جس سینے سے بہتر کائنات میں کسی کا سینہ نہیں؟ یہ کون سا جسم ہے جس جسم سے بہتر کائنات میں کسی کا جسم نہیں؟ یہ کون سے نبی ہے جس نبی سے بہتر کائنات میں کوئی نبی نہیں؟ یہ کون سے رسول ہے جس رسول سے بہتر کائنات میں کوئی رسول نہیں؟ نبی دو جہاں کے نورانی دل سے حسین کا قدم لگا ہے، اور اتنے بہترین انداز سے گواہ ہوا ہے کہ میرے آقا حسین کے قدم کو پکڑ کر کے اپنے دل کے جانب جو گوشت کا لوتھڑا ہے اس سے مس کرتے جا رہے ہیں اور مجاز دے رہے ہیں۔ اے میرے حسین، دل سے اپنے قدم کو لگا تاکہ تجھے ثابت قدمی کا مجاز مل جائے، تیرا قدم ثابت رہے۔ میدان کربلا بلا کی میرے آقا حسین کو میرے آقا تیار کرا رہے ہیں اور یہ کہتے جا رہے ہیں، اے حسین تو تیار ہو جا، تجھے ثابت قدم رہنا ہے۔ کیسے رہنا ہے؟ 6 ماہ کا بچہ قربان ہونا ہے، تجھے ثابت قدم رہنا ہے۔ 18 سال کا نوجوان قربان ہونا ہے، تجھے ثابت قدم رہنا ہے۔ حسن کی نشانی قاسم کی جوانی قربان ہونی ہے، تجھے ثابت قدم رہنا ہے۔ اور وہ محمد بھانجے کو قربان ہونا ہے، تجھے ثابت قدم رہنا ہے۔ پیاری بچی سکینہ کے ہونٹ خشک ہو کے ہوتے ہوئے حال کو دیکھ کر کے تجھے ثابت قدم رکھنا ہے۔ پیاری سیدہ زینب کے مخلوقی حال کو دیکھ کر کے تجھے اس وقت بھی ثابت قدم رکھنا ہے جب تیرے خیمے کی جانب اغیار کی نظر ہو تو اے میرے بیٹا حسین اس وقت بھی تجھے ثابت قدم رکھنا ہے۔ نبی دو جہاں نے اپنے نواسے کے قدم کو اتنا مضبوط بنا دیا، اتنا مضبوط بنا دیا کہ یزیدیت کی ہر آدھی چلی ہے مگر میرے آقا حسین ذرہ برابر لرزہ پر نام نہ ہوا، ڈگمگایا نہیں بلکہ دنیا کو بتا دیا ہے حسین ڈگمگانے کے لیے نہیں آیا ہے بلکہ حسین تو اسلام کے پرچم کو اٹھانے کے لیے آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک عظمت یہاں سے ملتی ہے، اور دوسری شان اور آگے سنیے۔ سیدہ فاطمہ طیبہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت سلمان فارسی یہ کہتے ہیں، آقا کے حکم پر میں پیارے علی شیر خدا مشکل کشا کے گھر گیا۔ یہ سلمان فارسی ایسے ہیں جن کو نبی دو جہاں نے اپنے زبان مقدس سے اپنی اہل بیت میں شامل فرمایا۔ یہ سلمان فارسی نبی پاک کے تنہا وہ صحابی ہیں جن کو ہم سب کے مصطفیٰ نے ان کو بھی اہل بیت میں شامل فرما رکھا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں میں گیا تو میں نے کیا دیکھا، حجرہ ایک ہے، حجرے کے اندر ایک چادر لگی ہوئی ہے، شہزادی فاطمہ نماز پڑھ رہی ہیں اور حسن و حسین کا جھولا آ رہا ہے جا رہا ہے۔ حسن و حسین کے جھولے کو دیکھ کر کے حضرت سلمان فارسی کہتے میں تعجب میں ہوا کہ آخر یہ جھولا چل کیوں رہا ہے، کون جھولا رہا ہے؟
کہتے میں دوڑے دوڑے آقا کی بارگاہ میں پہنچا تو ہمارے اور آپ کے نبی کی بارگاہ میں سلمان فارسی نے اس بات کو رکھی تو سرکار مسکرائے، کچھ ابھی آپ بولے نہیں ہیں، معاملہ اور دوسرے دن کا جب آتا ہے تو ہم سب کے نبی نے اپنی خادمہ کو کہا، اے پیاری خادمہ، دوپہر کی نمازت ہے، میری بیٹی فاطمہ نے روزے رکھے ہیں، رات بھر عبادت کی ہے، اے خادمہ پہنچ جا شہزادی فاطمہ کے کام میں کچھ ہاتھ کو بٹا لے۔ خادمہ پہنچی، مکان کا دروازہ بند، روشن دان سے کھڑکی سے خادمہ دیکھ رہی ہے کہ شہزادی فاطمہ کیا کر رہی ہے، تو کیا دیکھتی ہے کہ شہزادی فاطمہ اپنے آرام کی جگہ پر سو رہی ہے اور ان کے گھر کا کام کوئی رکا نہیں ہے، خود بخود حسن و حسین کا جھولا بھی چل رہا ہے، شہزادی فاطمہ کی روٹی بھی بن رہی ہے۔ ایسے حال کو دیکھ کر کے خادمہ آقا کی بارگاہ میں پہنچی اور عرض کرتی، آقا میں آپ کے ارشاد کے مطابق میں شہزادی فاطمہ کے گھر گئی تو میں نے مکان کے دروازے کو بند دیکھا، اور جب میں نے بند دیکھا تو میں نے سوچا کہ دیکھو شہزادی فاطمہ کیا کر رہی ہے، لیکن دروازہ تو بند تھا، میں نے کھڑکی سے دیکھی، روشن دان سے نظر ڈالی تو کیا دیکھی شہزادی فاطمہ سو رہی ہے مگر ان کا کام کوئی رکا نہیں ہے، حسن و حسین کا جھولا بھی چل رہا ہے اور ان کی روٹی بھی بن رہی ہے۔ تعجب میرے آقا کہتے ہیں کس بات پر ہے خادمہ؟ وہ کہتی، آقا تعجب اس بات پر ہے کہ حسن و حسین کا جھولا چل تو رہا ہے مگر جھولے کا چلانے والا کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، روٹی بن تو رہی ہے مگر روٹی کا بنانے والی کوئی عورت نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو سرکار کہتے ہیں، اے میری خادمہ دیکھ میری بیٹی کی عظمت کو دیکھ، میری بیٹی نے رات بھر عبادت کی ہے، دن میں روزے رکھے ہیں، رب کو راضی کر لیا، تو میری بیٹی آج سو گئی تو رب نے اس کے کام کو روکا نہیں ہے، وہ جنت کی حوریں ہیں جو حسن و حسین کا جھولا بھی جلا رہی ہے اور شہزادی فاطمہ کی روٹی بھی بنا رہی ہے۔ تو شہزادی فاطمہ کی عظمت و نکہت اور ان کے مقام زندگی کو آپ سمجھتے رہتے ہیں۔ اگر سیرت سیدہ فاطمہ پر گفتگو کی جائے تو پوری راتیں ہو سکتی ہیں مگر کما حق باتیں نہیں ہو سکتی ہیں۔ آخری ایام آپ کے چل رہے ہیں، جیسے کہ پہلے کی تقریروں میں بتایا گیا کہ ہم سب کے آقا دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن سرکار جب تشریف لے جا رہے تھے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ یہ کہتی ہیں، ایک مرتبہ میری نظر نے کیا دیکھی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے شہزادی فاطمہ کو بلایا اور ان کے کان میں کچھ کہا، جیسے ہی سرکار نے کچھ ارشاد فرمایا شہزادی فاطمہ رونے لگی، اس کے چند ہی لمحے کے بعد میں ہم سب کے مصطفیٰ نے کچھ اور ارشاد فرمایا تو شہزادی فاطمہ مسکرانے لگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی، میں نے پوچھی معلوم کی تو انہوں نے منع کر دیا کہ یہ میرے اور میرے ابا حضور کی باتیں ہیں، میرے ابا حضور نے بولنے سے منع کیا۔ لیکن جب سرکار کا وصال ہو گیا تو ام المومن حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا، اے بیٹی فاطمہ اب تو بتا دے کیا راز کی بات تھی؟ تو سیدہ فاطمہ کہتی ہیں کہ ابا حضور نے مجھ سے یہ کہا تھا، اے بیٹی میرے جانے کا وقت دنیا سے بالکل قریب آ گیا ہے، میں جانے والا ہوں۔ اس آواز کو سن کر کے میں رونے لگی، لیکن اس کے چند ہی لمحے کے بارے میں سرکار بیان فرماتے، اے بیٹی سن، میں جا تو رہا ہوں لیکن میرے عزیزوں میں، میرے خاندانوں میں، میرے خاندانوں میں جو میرے قریب ہیں ان میں سب سے پہلے تو ہی آ کر کے مجھ سے ملے گی۔ تو شہزادی فاطمہ کہتی، اس سے مجھے خوشی آ گئی اور میں مسکرانے لگی، گویا کہ وہ منظر بھی آنے والا تھا کہ اب شہزادی فاطمہ کا دنیا سے جانا ہو رہا ہے۔